بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور اس رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز کلمہ شہادت کا اقرار، دوسری چیز اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور چوتھی چیز رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے روزے، پورے مہینے کے روزے، اور 5ویں چیز حج بیت اللہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے، جس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ارکان اسلام کہلاتی ہیں، اسلام کی بنیاد ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور ہم اقامت صلاۃ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی ہم قائم کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ گو اس درجے کی نہ صحیح جس درجے کا ہمیں اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور اقامت صلاۃ کرنی چاہیے اس درجے کی نہ صحیح، لیکن پھر بھی کسی درجے میں، خاص طور پر رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تو ماشاءاللہ سارے ٹوپیوں والے نظر آتے ہیں، تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ مساجد کی طرف رخ ہو رہا ہے، اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تھوڑی سی فکر لیے ہوئے ہیں، اور اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اقامت صلاۃ بھی کسی درجے میں ہو رہا ہے۔ اور پھر ایتاء زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ خاص عنوان ہے، بہت اہم عنوان ہے، اور اسلام نے ایک مکمل نظام دیا ہے ایمان والوں کو۔ دوسری قوموں نے بھی اسلام سے ہی اخذ کیا ہے، اسلام سے ہی لیا ہے اس زکوٰۃ کے نظام کو، مالی نظام کو۔ دوسری قوموں نے اور دوسرے لوگوں نے اسلام سے ہی اس کو اخذ کیا، اسلام سے حاصل کیا ہے، ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس معاملے میں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے عجیب و غریب نظام عطا فرمایا۔ عبادت کا نظام ہے تو وہ بھی اچھوتا ہے، اور مالی شعبہ ہے تو وہ بھی ایک اچھوتا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عجیب و غریب پیغام دیے ہیں، اور جب تک مسلمان اس مالی نظام کو صحیح طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے رہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑا عجیب و غریب نظام تھا، اور یہ نظام بنایا گیا تھا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں پر تقسیم کی جائے گی، اور اس میں اسلام نے یہ بتایا کہ لوگوں، یہ مال خالی تمہارا مال نہیں ہے، حالانکہ کماتے تم ہو لیکن تمہارا نہیں ہے۔ یہ فرمائے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
اس میں سائلین کا بھی حق ہے، اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو سوال بھی نہیں کرتے، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی حمیت اور شرافت نسبی کی وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کو گھر پر پہنچاؤ۔ تو یہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے جو دوسری جگہ یہ نظام نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ یہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہے، اور اس میں چند دن کے لیے تمہیں مالک بنا دیا ہے، چند دن کے لیے مالک بنا دیا ہے، لیکن اس میں بھی پھر حقوق کی رعایت کرتے ہوئے تمہیں اس مال کو استعمال کرنا ہے۔ اس میں کس کس کا حق ہے اس حق کو پہچانو۔ آزاد نہیں چھوڑا کہ چاہے جس طرح سے مال کو اڑاؤ، آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اس کے اندر حقوق رکھ دیے ہیں۔ ماں کا بھی حق اس کے اندر رکھ دیا، بہن کا بھی حق رکھ دیا، بھائیوں کا بھی حق رکھ دیا، باپ کا بھی حق رکھ دیا، بیٹے کا بھی حق رکھ دیا، سارے حقوق اس مال کے اندر رکھ دیے ہیں۔ ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا کہ چاہے جس طرح سے اس مال کو اڑاؤ، بلکہ یہ مال تمہارے لیے نعمت ہے اور اس مال کو صحیح استعمال کر کے تم میری رضا حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک عجیب و غریب نظام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالی نظام کو ہی نہیں سمجھا کہ ہمارا مالی نظام بھی کوئی نظام ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور ہم اس مال کو اسی طرح سے اڑاتے رہے، خرچ کرتے رہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم یہ صحیح جگہ پر خرچ کر رہے ہیں یا ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں جہاں خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی توجہ کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکاتیں ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کا ایک رکن ہے اور ایک ضابطے کی چیز ہے، قانونی چیز ہے۔ زکوٰۃ تو قانونی چیز ہے، اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے تو اس کی گردن ناپی جاتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے اور وہ ماخوذ ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں ماخوذ ہے، اور ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی جو آدمی ملکی قانون کو توڑتا ہے وہ بھی ماخوذ ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے کہ تم نے ملک کے قانون کو توڑا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ایک اسلامی ایک قانون ہے اور ایک ضابطہ ہے، اس کے تحت ہمیں ادا کرنی چاہیے، حساب لگا کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ چاہے جو کچھ خرچ کر دیا اور کہہ دیا، دل کو مطمئن کر لیا ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی۔ اس کا تو ایک نصاب ہے باقاعدہ، اس کو پوچھو کہ ہماری کتنی جائیداد ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا کیا ہے، اور اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے ہمیں نکالنا ہے، پورے طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم پورے طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری آفتوں سے جو اوپر سے آنے والی ہوتی ہیں ان آفتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور یہ ہمارا مال طیب بن جائے گا، پاکیزہ بن جائے گا۔ اور اس مال کی وجہ سے جو ہم خرچ کریں گے، اس مال کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے معنی ہی نمو کے ہیں، بڑھنے والا۔ زکوٰۃ کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھٹنے والا، یہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے معنی ہی نمو کے آتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کی ادا کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 گنا یہیں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں کتنا دیں گے اس کا تو حساب کتاب نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے دے دے گا، کوئی انتہا نہیں ہوگی دینے کی اللہ تبارک و تعالی کی۔ جب دینے پر آئیں گے تو خوب دیں گے، اور یقین مانیے کہ یہ کم از کم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ جو لوگ بھی مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مال
زکوٰۃ میں ادا کرنے کی وجہ سے ہمارا مال گھٹ گیا، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کری تھی، ہمارا مال محفوظ ہو گیا، چور بھی نہیں لے گیا، اگر چور لے بھی گیا تو واپس بھی پہنچا دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے کہ اگر کہیں کسی نے کہا آگ لگ گئی، کہنے لگے میرا مال زکوٰۃ والا مال ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، میرے ہاں کوئی نقصان نہیں ہونے کا، اور الحمدللہ نقصان نہیں ہوا۔ بہت سی جگہ کے واقعات ہیں اس طرح کے۔ تو اس لیے یہ یقین ہے ہمارا کہ ہم جب مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے اور صحیح طور پر ادا کر دیں گے، حساب لگا کر کے ادا کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بلاؤں سے فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور ہمارا مال پاکیزہ اور طیب بن جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہمارے لیے بہت بڑے پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں اور اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے اور ہم اور زیادہ خرچ کرنے والے بن جائیں گے، اور زیادہ خرچ کرنے والے بن جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو جب خرچ کریں گے، زکوٰۃ کے عنوان سے کریے، صدقے کے عنوان سے کریے، اور امداد کے اعتبار سے بھی جہاں ضرورت پڑتی ہے، کہیں بھئی کوئی سید ہے اس کے پاس زکوٰۃ تو نہیں لگتی، سید اور ہے غریب بیچارہ محتاج ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ زکوٰۃ تھوڑے دیں گے، آپ اس کو امداد دیجئے۔ مسجدیں ہیں، مسجدوں میں خرچ ہوتا ہے تو مسجدوں میں تو زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد کے اندر ویسے امداد کیجئے۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے، اس میں اگر آپ امداد بھی دیں گے تو امداد کا بھی ثواب بڑھتا ہے، امداد کا بھی ثواب بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا تو قانونی چیز ہے، وہ تو دینی ہے، نہیں دو گے تو گردن ناپی جائے گی، لیکن امداد، اگر امداد دیں گے آپ، سیدوں کی دیکھ بھال کریں گے، کوئی سید ہے ہمارے محلے میں اور غریب ہے، محتاج ہے بیچارہ، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کو امداد پہنچانا، خاص طور پر امداد کی رقم اس کو دینا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح مساجد کا معاملہ، مساجد میں بھی امداد دی جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اب رہی زکوٰۃ، بھئی زکوٰۃ تو آپ کو دینی، وہ تو ہے قانونی چیز ہے، اس کے لیے ہمارے مدارس اسلامیہ کے لوگ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اس سال بھی آئے ہوئے ہیں، کئی جگہ کے آئے ہوئے ہیں، ابھی بیٹھیں گے وہاں باہر۔ اور اس وقت میں خاص طور پر ہماری جمعیت علماء ہند ایک ایسی تنظیم کہ جو مسلمانوں کے تمام مشکل مسئلوں کے اندر ہمارے کام آتی ہے، ایسے اٹکے ہوئے مسئلوں کے اندر ہمارے کام آتی ہے۔ کہیں فساد ہو جاتا ہے تو وہاں مقدمے لڑانا، وکیلوں کو کرنا، ان کو چھڑانا، ایک بہت بڑا نظام ملکی اعتبار سے چل رہا ہے، پورے ملک کے اعتبار سے۔ کسی بھی صوبے کے اندر اور کسی بھی جگہ کے اندر کہیں فساد ہوتا ہے تو جمعیت علماء والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اپنے وکیل کرتے ہیں اور وہاں مقدمے کی پیرویاں کرتے ہیں اور مقدموں میں چھڑواتے ہیں لوگوں کو۔ ابھی پچھلے دنوں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا مصطفی آباد کے اندر کس قدر جو ہے فساد ہوا، اور اس فساد میں جمعیت علماء نے کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، گھروں کو بھی آباد کیا، مساجد کو بھی آباد کیا، اور بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں کروائیں اور چھڑوایا، وکیلوں نے پیروی کی ہے اور بہت سارے چھوٹ بھی گئے۔ اس کے لیے ہمارے مولانا غیور صاحب اور مولانا اسلام الدین صاحب یہ بیٹھے ہوئے، یہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ اس تنظیم کے اعتبار سے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم یہاں بھی دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہی کام آتی ہے۔ وہ بظاہر تو یہ لے جاتے ہیں، رسیدہ کاٹ کے لے گئے، لیکن بظاہر تو یہ دکھلائی دے رہا کہ یہ جمعیت علماء والے لے گئے، لیکن پھر کے یہ تو ہمارے ہی کام آتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے کام آئے گی، یہاں نہیں آئے گی دوسری جگہ کام آئے گی۔ کہیں بھی کوئی فساد ہوگا، کہیں مسجد برباد ہوگی، کہیں آگ زنی ہوگی، کہیں کچھ ہوگا تو یہی تو کودتے ہیں جا کر کے، اور تو کوئی بھی نہیں آتا، یہی بیچارے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بیٹھیں گے برآمدے میں،
یہاں بھی جو برآمدہ ہمارا، اس برآمدے میں بیٹھ جائیں گے، جو چاہیں ان کی رسیدیں کٹوا لو۔